یوٹیوب چینل کی کمائی حلال ہونے کی شرائط۔ مفتی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوٹیوب کی آمدن حلال ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تو آمدن حلال ہوگی۔ برائے مہربانی وہ شرائط بیان فرما دیں، کیونکہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتا ہوں۔ احسن نواب شاہ۔ احسن بھائی، بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی پہ جو ایڈورٹائز چلائے جاتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ان ایڈورٹائز کی پرمیشن دیں جو جائز چیز کے ہوں، جیسے شراب کے ایڈورٹائز کو آپ ممنوع کر دیں، یہ آپشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی بالکل خالص جو حرام چیزیں، البتہ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، ایڈورٹائز تو حلال چیز کا ہوتا ہے لیکن اس کو پیش جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے آپ نے رینٹ پہ گھر دے دیا، تو گھر تو آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے، لیکن بعض دفعہ جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ گانے بجانے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے سیدھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے کرایہ حرام نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ نے تو ان کو رہنے کے لیے دیا ہے۔ یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں بیٹھ کے وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یوٹیوب پہ آپ جو ایڈورٹائز کی پرمیشن دیتے ہیں گوگل کو، وہ پرمیشن حلال چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو اب اس کو کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر تو یہی کہ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے، لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو پھر ایک احتیاط لازمی کریں کہ اپنی آمدن کا کچھ فیصد حصہ صدقہ کریں، تاکہ اس میں اگر کچھ حرام شامل ہو گیا ہے تو وہ حرام سے پاک ہو جائے۔ اور اس لیے ہم نے لم سم جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، کم از کم 10% صدقہ کرنا چاہیے اس میں، کہ جو بھی اس کی ارننگ ہوگی اس میں سے 10% آپ صدقہ کر لیں، تاکہ اس میں کوئی ناجائز چیز جو شامل ہو گئی ہے اس کی ارننگ جو آپ نے کی ہے وہ آپ اس سے جو ہے آپ کا مال پاک ہو جائے۔ کیا ناخن اور بال کاٹنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے؟ محمد صاحب برما سے پوچھتے ہیں۔ داڑھی کاٹنے کے حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ تو جو ناخن مونچھ وغیرہ کاٹتے ہیں اس میں بھی تو یہ وجہ پائی جاتی ہے، حالانکہ اسے سنت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بھائی دیکھیں، اس بارے میں 3 رائے ہیں انسانوں کی۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ جہاں بھی بال ہیں سارے کاٹ دو۔ آپ نے بعض ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بھویں تک کاٹ لیتے ہیں اپنی، اور ٹنڈے رہتے ہیں، گنجے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بال جو ہے نا یہ تو بعد میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بال نہیں ہوتے، تو بعد میں پیدا ہوئے تو یہ سارے کاٹ دو۔ ایک رائے یہ ہے کہ جہاں کے بھی بال ہیں کہیں کے بھی نہ کاٹو، جیسے جو سکھ حضرات ہیں، سکھ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ بال سرے سے کاٹتے ہی نہیں ہیں، وہ داڑھی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، مونچھیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، سر کے بال بھی بہت سو کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بغلوں کے بال بھی بہت سو کے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فطرت ہے، اس کو کاٹ نہیں سکتے آپ، کیونکہ قدرت نے اسی طرح کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان جب وہی جو ہے نا، یعنی خدائی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل سے جب فیصلے کرتا ہے نا، تو وہ افراط و تفرید کا، غلو کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ سے پوچھے بغیر جب آپ فیصلہ کریں گے کہ فطرت کیا ہے، تو اس میں یا تو ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے، اعتدال کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ انبیاء بتاتے ہیں کہ فطرت کیا ہے، ہم خود سے ہر چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فطرت کیا ہے۔ تو انبیاء نے ہمیں بتایا، جیسے کہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اور پیغمبر کی جو فطرت ہوتی ہے وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق العانہ، زیر ناف بال کو بلیڈ سے صاف کرنا، اور نتف الابط، اور بغلوں کے بال کو نوچنا یعنی کاٹنا، اور فرمایا کہ قص الشوارب، مونچھوں کو تراشنا اور مونچھوں کو کاٹنا، اور ایک روایت میں آتا ہے احفاء الشوارب، مونچھوں کو بالکل کاٹ کے چھوٹا کر دینا، اور اعفاء اللحیٰ، داڑھی کو بڑھانا، اور یہ تمام چیزیں۔ تو اس سے ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے کہ اور اس میں اسی طرح ناخن کاٹنے کا بھی ذکر ہے۔ تو خود سے انسان کے لیے فیصلہ کرنا کہ کیا نیچر ہے کیا نیچر نہیں ہے، یہ بسا اوقات انسان اس میں غلطی کرتا ہے۔ یہ وحی کی تعلیمات کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے، کہ نہ سب جگہوں کے بال بڑھانے اور نہ سب جگہوں کے کاٹنے ہیں۔ سر کے بال میں آپشن دیا کہ آپ رکھیں یا کاٹیں، آپ کی مرضی ہے۔ البتہ رکھنے ہیں تو پورے بال رکھیں، کاٹنے ہیں تو پورے کاٹیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ آدھے سر کے چھوڑ دینا، آدھے کاٹ لینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جیسے بعض قوموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پہ کٹورا رکھ کے جو ہے نا وہ بلیڈ چلا دیتے ہیں چاروں طرف، یہ سر کے اوپر سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، روڈ ہوتے ہیں باقاعدہ، یہاں سے آپ ٹن ماریں، وہ جوئیں جو ہے نا ایسے چل رہی ہوتی ہیں، یہاں سے ٹن مار کے لیفٹ، پھر پورے راستے بنے ہوتے ہیں سر کے اوپر ان کے، زیبرا کراسنگ ہوتی ہے سر کے اوپر، وہ جائز نہیں ہے۔ سر کے بال پورے رکھیں یا پورے کاٹ دیں، اور بال رکھنے ہیں تو برابر رکھیں چاروں طرف سے۔ تو سر کے بالوں میں آپشن دیا گیا کہ پورے کاٹ لیں یا پورے رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور داڑھی کے بالوں میں حکم دیا گیا کہ بڑھانا ہے، مونچھوں کے بارے میں حکم دیا کہ کاٹنا ہے۔ پھر کتنا کاٹنا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے۔
کہ کم از کم ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ ضرور کھلنا چاہیے، اور پھر آپ چاہیں تو پوری کاٹ لیں تو زیادہ اچھا ہے، جیسے احفا حدیث میں آتا ہے، احفا کا مطلب مبالغہ کرنا کاٹنے میں، اور اگر قص کرتے ہیں حدیث میں قص کا لفظ بھی ہے، تراشنا یعنی مونچھیں رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اور داڑھی کے بارے میں آپ کو بڑھانی پڑے گی، اور بغلوں کے بال آپ کو کاٹنے پڑیں گے۔ تو یہ فیصلہ کہ کہاں کے بال رکھنے ہیں کہاں کے نہیں رکھنے، یہ ہمیں قرآن و سنت نے بتا دی ہیں، اور جو چیز اللہ اس کے رسول بتائیں وہی فطرت ہے۔ تو انسان بہت سی چیزوں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا، جن قوموں نے خود سے فیصلہ کیا وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے حالات۔ تو اس لیے انبیاء کو اسی وجہ سے فالو کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے رہنمائی لے کے انسانوں کو بتاتے ہیں۔ شوہر گم ہو جائے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ تبشیر احمد پرتاپ گڑھ سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور شوہر گم ہو جائے اور ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے، یہاں تک کہ 1-2 سال اسی میں گزر جائیں، تو کیا عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نیز اگر نکاح کے بعد پہلا شوہر وہ دوبارہ آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں قرآن و سنت تو خاموش ہے، اس لیے فقہاء نے اجتہادات کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یہ ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے گی، نہیں کہیں بھی شادی کر سکتی، جیسے کہ الفاظ ہیں 90 سال 99 سال، تو وہ 99 سال انتظار کرے گی یا 90 سال، یہ تعبیر ہے، مراد یہی ہے کہ وہ 90 سال تک انسان مر چکا ہوتا ہے، تو یعنی وہ نہیں کر سکتی۔ امام شافعی کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی، امام مالک کے ہاں یہ گنجائش ملتی ہے کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے گی، اس کے بعد عدالت میں کیس کرے گی، عدالت اس کے شوہر کو تلاش کروائے گی، نہیں ملے گا تو عدالت نکاح ختم کر دے گی۔ تو جو حنفی علماء ہیں وہ اس مسئلے میں امام مالک ہی کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں امام حنیفہ کے قول پہ چلنا امت کے لیے ناممکن ہے، بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ حادثات میں بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن و سنت میں ہمیں واضح طور پر اس کے بارے میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، تو اجتہاد ہی ہے۔ تو اس معاملے میں اس لیے تمام حنفی علماء نے امام مالک ہی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت 4 سال انتظار کر کے عدالت میں کیس کر کے نکاح ختم کرائے، کہیں اور نکاح کر لے۔ البتہ پرانا شوہر واپس آ جائے تو پھر علماء کا قول یہی ہے کہ پھر پرانے والے کو دے دی جائے گی، اور یہ نکاح خود بخود کالعدم قرار پائے گا۔ البتہ اس دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ بالکل حلال اولاد ہوگی، اور وہ دوسرے شوہر ہی کی ہوگی، اور پھر عورت پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ بیعت کیا ہے اور کس سے کریں؟ بیعت کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات بیان فرما دیں۔ عمیر خان کراچی۔ دیکھیں، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جسمانی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے، تو ایسے ہی روحانی بیماریاں، حسد، بغض، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا، بہت سے گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، تو اور پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ بھئی میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دینی معاملات میں آپ کو فالو کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ڈانٹ لگائیں، اور میں اپنی بیماریاں آپ کو بتاؤں گا، جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ روحانی سے مراد جن چڑیل بھوت نہیں، روحانی سے مراد یہی کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو آپ مجھے میرے حالات سامنے رکھ کر مجھے نسخہ بتائیں گے۔ جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے، ورنہ تو سارے خود ہی ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور پہنچ جائیں، دوائیں تو ہر بیماری کی ہیں، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی گناہ چھڑوانے کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں، ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، وہ جس سے آپ بیعت ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، اچھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ تصور ہے بیعت کا۔ لیکن آج کل اس بیعت کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ زیادہ ہو رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے۔ جاہل پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں جو اپنا مرید بنا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ماں باپ سے بغاوت پہ اکسا دیتے ہیں، آپ کو ماں باپ سے بالکل الگ کروا دیتے ہیں، اور پھر اپنی ٹوپی ڈرامے گھما رہے ہوتے ہیں، وہ بدعت کا اس میں عنصر زیادہ ہے۔ تو آپ جب بیعت ہوں کسی سے تو پہلے یہ دیکھیں یہ سنت کو فالو کرنے والے ہوں، یہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہوں، خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں۔ بعض پیر و مشائخ ایسے بھی ہیں کہ خواتین بھی آگے بڑے آرام سے فری ہو رہی ہیں اور ہا ہو چل رہا ہے، اور بند کمروں میں علیحدہ کمرے میں عورتوں سے، جوان عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، یہ آدمی تو خود اصلاح کے قابل ہے، یہ دوسروں کی اصلاح کہاں کرے گا؟ اس طرح کا کوئی پیر ہو تو جان چھڑائیں اس سے، بالکل جائز نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو شریعت کو فالو کرتے ہوں، خود یا تو خود بڑے عالم ہوں یا عالم نہیں ہوں تو علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوں، اپنی رائے نہ دیتے ہوں لوگوں میں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے عالم ملتے ہیں تو ان سے یقیناً بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فالو کر رہے ہوں، اس بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں بھی بیعتی ہوں، جو آج ٹوٹا پھوٹا اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، ان سے ہدایات لیتا ہوں اور جو ہے گائیڈنس لیتا رہتا ہوں ان سے،
اور ایک وقت تک انسان کو اپنے آپ کو کسی کا تابع بنا کے رکھنا چاہیے. یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ قوم کے قائدین بن جاتے ہیں, یہ خود بھی ڈوبتے ہیں, لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے فرما بردار بنا کے چلنا چاہیے. ہاں, کسی کو بڑا بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. اگر نہیں کر رہے تو پھر کسی کو نہ بڑا بنائیں آپ. نوکری اور کاروبار میں کیا بہتر ہے؟ نوکری کرنا بہتر ہے یا اپنا بزنس کرنا بہتر ہے؟ اسلام میں کس کی فضیلت ہے؟ صہیب محبوب گودرا انڈیا سے. بھائی بزنس کو بہت فضیلت ہے نوکری پر. نوکری کرنے والا آدمی تو بیچارہ بس وہ نوکری بنا رہتا ہے. اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے. دلائل میں کئی اپنے بیانات میں دے چکا ہوں کہ کس طرح سے فضیلت ہے. دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر پورے ڈیٹیل میں بیان کر دوں گا, وہ آپ سن لیے گا. فی الحال مختصر جواب یہ کہ اگر آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں تو بزنس کو آپ ترجیح دیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت زیادہ رکھی ہے. آسک مفتی طارق مسعود.